تسبیح پڑھتی ہیں. اور فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان من زین الرجال بالنحا، سبحان من زین الرجال بالنحا، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو زینت عطا کی ہے داڑھی کے بالوں کے ساتھ. یہ فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں فرشتے. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت عطا کی ہے داڑھی کے بالوں کے ساتھ. یہ مرد کی زینت ہے. سر کے بالوں سے مرد کو زینت نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا مرد جو ہے نا گنجے ہوئے نے داڑھی کبھی کسی نے گنجی نہیں ہوئی. سر میں میرا سر بھی گنجا آ رہا ہے تسی بھی گنجے ہو کئی بڑے لیکن کبھی کسی کی داڑھی کیوں؟ اللہ نے اس کو مرد کی زینت فرمایا. یہ مرد کی زینت ہے. فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں سبحان من زین الرجال بالنحا، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو زینت عطا کی ہے داڑھی کے بالوں کے ساتھ. یہ مرد کی زینت ہے. داڑھی زینت ہے. داڑھی مڑاؤ یہ زینت نہیں ہے. بڑی بڑی باتیں پھر وہی بات ہے. ہمارے امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے لگے نا جب سے ہمارے جوانوں نے یہ کلین شیو شروع کی نا داڑھی بھی نہیں مچھ بھی نہیں ساری اسی طرح تو فرماتے ہیں ہمیں تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جو ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اب سارے لوگ حیران کہ بچے کس طرح پریشان ہو جاتے ہیں. تو نا چھوٹا بچہ ہے نا چھوٹا سا بچہ تو وہ رات کو کبھی ماں کے پاس ہوتا ہے کبھی باپ کے پاس سو جاتا ہے. اور جب وہ رات کو اس کو بھوک لگتی ہے نا بچہ اٹھتا ہے نا تو وہ باپ کے منہ پر ہاتھ پھینکتا ہے مت کہتا ہے ماما ماما چپ میں تیرا ابو ہوں کہنا ماما ماما دودھ دینا مجھے بھوک لگی ہے. اب اس معصوم بچہ بھائی اس کو کیا پتا ہے وہ تو منہ پر ہاتھ لگاتا ہے نا تو اس کو پتا ہے مچھا بھی نہیں داڑھی بھی نہیں. خفگا ہے میری غلط ہے میں اس لیے نہیں عرض کرتا. یہ بھی یاد رکھو. ہاں میں بات ساری کلیئر کرتا ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ داڑھیوں والے بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں داڑھی منڈے نہیں. بعد ایسے ہوتے ہیں کہ داڑیاں نہیں ہیں مگر اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے. اللہ کے دین کے سپاہی دونوں ہوتے ہیں بھائی. داڑھی والا بھی اللہ کے دین کا سپاہی ہے داڑھی منڈا بھی اللہ کے دین کا سپاہی ہے. کلمہ جو پڑھتا ہے حضور کا کلمہ پڑھتا ہے نا حضور کا نام لیتا ہے وہ بھی دین کا سپاہی ہے. داڑھی والا بھی اللہ کے دین کا سپاہی ہے. فرق یہ ہے کہ داڑھی والا وردی والا ہے بغیر داڑھی والا اس کی وردی نہیں ہے. بس صرف اتنا فرق ہے. باقی ہے دونوں اللہ کے دین کے سپاہی ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو بھی قبول فرما لے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں اور عزیزوں کہ مرد کی خوشبو لگائے جو رنگ ظاہر نہ ہو. خوشبو پھیلے. مسجد میں جائے گا مدرسے میں جائے گا جلسے میں جائے گا جمعے کے دن جائے گا اس سے خوشبو آنی چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی. حدیث شریف میں فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، اے میری امت میرے لیے تمہاری دنیا میں حبب الی من دنیاکم. اپنی دنیا نہیں فرمائی. حضور کو تو دنیا سے کچھ سروکار ہی نہیں تھا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا سے محبت ہی نہیں تھی. آپ تو دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ ایک دن آل محمد کو پیٹ بھر کے کھلا ایک دن ہمیں بھوکا رکھ. اس لیے کہ جب پیٹ بھر کے کھائیں گے تیرا شکر ادا کریں گے اور بھوکے ہوں گے صبر کریں گے اور صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا یہ دونوں جنت میں جائیں گے. جنتیوں کی بڑی نشانی یہ ہے کہ صابرین اور شاکرین ہوں گے. صبر کرنے والے اور شکر کر کیونکہ بندہ دو ہاتھ سے خالی نہیں تھی یا صبر کرے گا یا شکر کرے گا.
اچھے حالات ہیں شکر کر، الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیری مہربانی، تو نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ اور کبھی پریشانی آ گئی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر وہ صبر کرے گا۔ یا اللہ تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی، یہ بھی آپ ہی کی طرف سے، اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، یہ بھی جنتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ تو فرمایا مرد خوشبو لگائے جس کا رنگ ظاہر نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو پسند فرمایا۔ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، اے میری امت تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ المرأة الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی آپ دیکھ لو معاشرے میں جن کو اللہ نے نیک عورتیں، نیک بیویاں عطا کی ہیں نا، ان کا گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے، جنت کا نمونہ۔ اللہ سب کو نیک عورتیں، نیک بیویاں نصیب فرمائیں، اور یہ تبھی ہوتی ہیں کہ مرد بھی نیک ہوئے، یہ بھی گل یاد رکھیں۔ ہاں اسی آپ ہمیں جو مرضی کرنے لگا کہا ساڑی عورت بھی رابعہ بصری ہوئے، یہ کتنے ہو سکنا ہے؟ پہلے مرد آپ بھی تو نیک ہوئے نا۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، قرآن فرما دیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فیصلہ ہو گیا اللہ کا، اچھے لوگ ہوں گے اللہ ان کو اچھی عورتیں دیں گے، اچھی عورتیں ہوں گی ان کے نصیب میں اللہ اچھے شوہر کریں گے۔ تو فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، تمہاری دنیا میں اللہ نے مجھے 3 چیزوں میں محبت عطا فرمائی ہے، میرے لیے محبوب کر دی گئی ہیں۔ المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ اس لیے ایمان والے جو اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری دعا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہب لنا، بخش دے ہمارے لیے، ہبہ کر، انعام دے، ہم پر انعام فرما، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویاں، ہماری اولادیں ایسی ہوں جنہیں دیکھ کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ قرۃ اعین، میرا بچہ چل رہا ہو نا، میری آنکھیں ٹھر جائیں، ماشاءاللہ میرا بیٹا جا رہا ہے، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو گیا، میرا بیٹا عالم ہو گیا، باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ آج کل تو اولاد نہ فرمان سامنے آتی نہ پہنا ہوئے، کڑو ایسا بار ہوئے، یہ کتوں آ بڑا میرے سامنے نہ آئے۔ باپ اولاد کو آج کل آگ کر رہے ہیں، بیٹا آگ کر رہے ہیں، تو یہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں یا مصیبت بن جاتی ہے؟ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بیوی کو میں دیکھوں میری آنکھیں، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بیوی خامد کو دیکھے، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اتنا اچھا شوہر تو نے عطا فرمایا۔ آج کل یہ بھی مصیبت ہے، ہمارے پاس تو عورتیں آتی ہیں، عورتیں آتی ہیں نا ہمارے پاس، حضرت جی بڑے حالات خراب ہوں، میں کیوں کیا اور اللہ خیر کرے، بس جی میں ساری تاربار پھرنی رہا نا، ماں کچھ نہیں ہونا، میں کار وڑ لی ہے نا جی، ماں جب آگ لگ بھی نہیں ہے، میں کار نہ بڑا کر باری پھرنی رہ کر، اگر جی گزارا جی نہیں ہونا، میں کہا کار آیا کر خیر آپ آگ نہ لایا کر، ٹھنڈی ہو کے رہا کر۔ یہ ہمارے گھروں میں مصیبت ہے بھائی، اور یہ پریشانیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، خامد کی طرف سے بھی بیوی کی طرف سے۔ حضرت ایک عورت آئی، بڑی لکھی سمجھدار تھی، اپنی گھر کی پریشانی بتائی، ذرا بات ہو ہمارا خامد بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، اولاد پر اثر پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اچھا ہے، اس کو پانی دم کر کے دیا اور یہ تاکید کی کہ جب تیرا خامد غصے ہو نا یا گڑبڑ شروع ہو نا تو فوراً تم اس بوتل سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ پڑھ کے
پانی کا ایک گھونٹ بھر لو نا اور بس پھر دیکھو اس کو کس طرح خاموش ہو جائے گا. اس بڑا زبردست نسخہ ہے. تسی بھی کرے ہو گھر بن کے. اچھا اگر کسی نے کہا لڑائی ہے نا کدی کر سکتے ہو تو کر نہیں تو اپنے مجھ پانی پا کے لو اپنے مجھ تو پا سکتے ہو نا اپنے مجھ پا کے لو کہڑی گل بھائی دمے والا پانی ہے نا پیدا ہی ہونا ہے. وہ عورت گئی تھی کچھ دنوں کے بعد آئی جی الحمدللہ ہمارے گھر میں امن ہو گیا جی بالکل معاملات ٹھیک ہو گئے سب سارے خوش باش. بلے یہ تو سنیں جی حضرت جی ایک ہی دام پائے جانے بہت زبردست دام ہے اور بی بی دام تا چاک جڑا ہے یا بسم اللہ پڑھئے اصل جی میں تیرا منہ بند کیتا ہے بھائی موئی ایک جگار موئی پانی پا کے بندہ وقت بول تو نہیں سکنا نا. وہ جانے دو ترے گل یہ شیئر یہ کڑا ہو سا جو سایا یہ کوئی چپ اس کہا کہ میں جو کوئی پیاکاں کو بولنی نہیں. وہ ترے چار واری کہا تھوڑی گڑبڑ ہوئی اس تو بعد معاملات سارے ٹھیک ہو گئے. ایک بندہ چپ کر رہے ہوئے جی صرف عورت اٹھ کے دوئی کمرے چلی ہوئے مرد عورت کا دیکھو گل کرے مرد اٹھ کے باہر چلا جی عورتاں حق کو نہ یاد رکھو ہر غلط ہے غصے نہ ہویا کرو ترین کیا ہے. عورت جو ہے اس کا مرد پر بڑا حق ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. وہ ہماری رفیقہ حیات ہوتی ہے. وہ عورت جو ہے اس کے خامد پر بڑے حق ہوتے ہیں اس سے نہیں ہونے چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں مسئلہ ہوتا ہے نا تو آپ کو فیصلہ فرمائیں. حضرت نے فرمایا اچھا چل فلاں وقت آنا. تو وہ اس وقت آیا تو حضرت عمر اپنے گھر میں تھے تو اس نے بعد سے آواز دی اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اہلیہ کے ساتھ کچھ اونچی آواز میں بات چیت کر رہے تھے. تو جب باہر آئے تو وہ بندہ واپس جا رہا تھا تو حضرت عمر فاروق نے اس کو بلا فرمایا تعال ادھر ہو میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت بس میرا فیصلہ ہو گیا. فرمایا کیا ہو گیا؟ کہ میرے کار بھی اتنی ٹاپ ٹوک جتنی ساڑھے کار ہے میرے کار بھی اتنی ٹاپ ٹوک ہے اس تو زیادہ نہیں. میں سمجھ گیا بھائی یہ نارمل گال ہے کوئی زیادہ مشکل گال نہیں ہے. تو ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی اولاد اپنے گھر والوں میں ایسی عطا کر جن کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. لیکن میں نے عرض کیا نبی کی آیت پوری نہیں ہوئی. اگلا ٹکڑا بھی سوڑو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اے ہمارے رب مجھے متقیوں کا امام بنا. متقیوں کا میں امام آگے ہوں. پہلے میں نیک ہوں میری بیوی میری اولاد بھی نیک ہو جائے گی. بھائی پیو سگریٹ پیوے تو جاتکیاں بے شک کٹ کے تروڑ دے وے سگریٹ نے بھی چھوڑنا ہوں وہ اس پر زیادہ پیسی. واضی ابا تو خالی سگریٹ پینا میں بھی چرس پار کے پیسی تیرا ہی کتو رہا تو 10 نہیں میں مذاق تو نہیں کر رہا. مسجد اللہ کا گھر ہے میں سمجھانے کے لیے عرض ہے ہمارا معاشرہ ہے. آج والد نمونہ نہیں بنتا ماں اولاد کے لیے نمونہ نہیں بنتی. آپ نمونہ بنو اولاد کو زبان سے نہ کہو وہ تمہاری تابعدار ہو جائے گی. باپ نماز پڑھتا نہیں اور جناب بچے کو کہتا ہو تو نمازہ نہیں کیا ہے چل حرام خورا نمازہ وہ جا تو کروٹ کے بعد گلی کے تو پھر کے چکر لا کار کا پڑھا ہے ہاں اب پڑھا ہے پیو جی نہیں میں نو سے بھی پتہ پڑھی کی نہیں پڑھی. جھوٹ سکھاتے ہیں اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہم جھوٹ سکھاتے ہیں. بچہ پاس ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ آج کل تو خیر موبائل کا زمانہ ہے بہت زیادہ کام خراب ہو گیا. بعد دروازے پر کوئی آئے نا تو باپ اس سے کہتا ہے بیٹے سے مجھ پتر ویخ بڑے ماں دسی کون ہے جواب آپ ہی بولو نا تھی نہیں. وہ بچہ چھوٹا بچہ معصوم جی وہ باہر بہنا موڑ کے آنے کے کھانا ابا کیوں وہی چاچا آئے جس نے پیسے نہیں دینے نہیں وہی آیا ہی وہ آنا ابے آنکھ اور اس چاچے آنکھ ابا پیٹی گیا بھائی ابا کار نہیں. جھوٹ سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ وہ بچہ معصوم بچہ اس کو کیا پتہ ہے جی وہاں یہ ہنا چاچا ابا ہنا میں پنڈی گیا میں ہنسنے کے لیے واللہ ہنسنے کے لیے عرض کرتا میں اپنے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں. ہم ادھر دعا کرتے ہیں
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اسی امام بننے نہیں ہیں, اسی آپ نمونہ بننے نہیں ہیں, ہم خود اپنے کو ٹھیک کرتے نہیں, اولاد کیسے ٹھیک ہوگی؟ الحمدللہ میں یہ باتیں تجربی کے عرض کرتا ہوں. ہمارے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہماری تربیت فرمائی, باتیں ارشاد کم فرمائی, عمل کر کے زیادہ دکھایا. مدت العمر ہم نے دیکھا ہمارے حضرت کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی, کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. حضرت رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فجر کی نماز پڑھا کے درس قرآن دے کے ایک سپارہ تلاوت کر کے اشراق پڑھ کر کے گھر میں آتے تھے, کبھی اس سے پہلے نہیں آئے. آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے, ہمیں کہا کبھی بھی نہیں اور نماز پڑھ, سپارہ پڑھا کر, اشراق پڑھ کیا, کہا نہیں. ہم نے دیکھا ہے ساری زندگی. اب اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم بھی اسی طرح کرتے. اور بھائی پیو کہتے جو کچھ کرے تو پھر اولاد ہوئی تو سیکھ نہیں رہی, ماں جو کچھ کرے اولاد ہوئی سیکھ نہیں. ایک مجھے بات یاد آئی, میں درد دل سے اپنی ماں بہنوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھو ماں بازار میں جاتی ہے نا ہماری مائیں بہنیں, تو ماں نے پورے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, چادر بھی کی ہوتی ہے, پردہ کیا ہوتا ہے, لیکن ساتھ جو اس کی معصوم بچی ہے نا, 8 سال کی, 7 سال کی, 6 سال کی معصوم بچی, اس کو ایک فراق پہنایا ہوتا ہے, فراق صرف, جس میں اس بچی معصوم بچی کی سارے بازو بھی ننگے, ساری ٹانگیں بھی ننگی ہوتی ہیں. اس ماں کو اتنا احساس نہیں کہ یہ میری بچی ہے, یہ کل جوان ہو جائے گی, ابھی سے میں اس کو پردہ نہ سکھاؤں.